بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 23 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نواقض وضو کا بیان۔ نواقض وضو کا بیان۔ اس سے پہلے کہ ہم نواقض وضو کا بیان شروع کریں، پہلے آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ تو توجہ کیجئے، صاحب کنز فرماتے ہیں وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ نَجْسٍ مِّنْهُ وَقَيْءٌ مَلْأَفَاهٍ وَلَوْ مِرَّةً أو علقا أو طعاما أو ماء لا بلغما أو دما غلب عليه البزاق والسبب يجمع۔ ترجمہ: اور وضو کو توڑ دیتا ہے نجاست کا نکلنا نمازی سے، اور منہ بھر کے کیا کرنا، اگرچہ پیلا زرد پانی ہو یا جمع ہوا خون ہو یا کھانا ہو یا پانی ہو، نہ کہ بلغم یا ایسا خون جس پر غالب ہو تھوک، اور سبب جمع کر دیتا ہے متفرق کے کو، اور سبب جمع کر دیتا ہے متفرق الگ الگ کے کو۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اصل مقصود کی طرف کہ مذکورہ عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض وضو کا بیان شروع فرمایا ہے، جس میں سب سے پہلا ناقض، نواقض وضو میں سے پہلا ناقض نجاست کا خروج، نمبر 2 قے کا آنا منہ بھر کر، پھر خواہ وہ پیلے پانی کی صورت میں ہو یا جمے ہوئے خون کی صورت میں ہو یا خالص کھانا ہو یا خالص پانی ہو یا خون ہو جس پر غالب آ جائے تھوک۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان نواقضات کو بیان فرمایا ہے، تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں خروج نجاست سے۔ نواقضات وضو میں سے پہلا ناقض وہ نجاست کا خروج ہے، نجاست کا نکلنا۔ نجاست کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نجاست ناقض وضو ہے، خواہ خارج من السبیلین ہو یا خارج من غیر السبیلین ہو عند الاحناف۔ اگر پہلی صورت ہو تو خروج کے وقت فوراً ہی وضو ٹوٹ جائے گا، اور دلیل اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينقض الوضوء الا ما خرج من قبل او دبر۔ اس حدیث میں کلمہ ما عام ہے، جو معتاد اور غیر معتاد سب کو شامل ہے، لہذا خارج من السبیلین خواہ معتاد ہو تب بھی ناقض وضو ہے، یا غیر معتاد ہو تب بھی ناقض وضو ہے۔ معتاد کی مثال جیسے پاخانہ، پیشاب وغیرہ، اور غیر معتاد کی مثال جیسے کیڑا وغیرہ، نجاست کے راہ سے کیڑا وغیرہ نکلنا، سبیلین کے راہ سے کیڑا وغیرہ نکل آنا، یہ بھی ناقض وضو ہے۔
اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نجاست خارج من السبیلین نہ ہو بلکہ خارج من غیر السبیلین ہو، یعنی سبیلین کے علاوہ جو شرمگاہ کے دونوں راستے ہیں ان کے علاوہ اگر نجاست کا خروج ہوتا ہے تو یہ بھی ناقض وضو ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خارج من غیر السبیلین، خارج من غیر السبیلین مثلا خون، پیپ وغیرہ اپنی جگہ سے بہہ کر ایسے مقام کی طرف تجاوز کرے جس کو غسل یا وضو میں دھونے کا حکم لاحق ہوتا ہے، لہذا جو خون پیپ وغیرہ اپنے مقام سے تجاوز نہ کرے وہ ناقض وضو نہیں ہے، وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ فائدہ، اگر خون زخم کے منہ پر چڑھ آتا ہے، اگر خون زخم کے منہ پر چڑھ آئے مگر اس مقام سے تجاوز نہ کرے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اگر خون مقدار زخم سے زیادہ ہو اگرچہ نہ بہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن مفتہ بہ قول پہلا ہے، مفتہ بہ القول پہلا ہے۔ فائدہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک غیر سبیلین ناقض وضو نہیں ہے، یعنی احناف کے نزدیک خارج من غیر سبیلین کی طرح جو نص ہے خارج من غیر سبیلین بھی ناقض وضو ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک غیر سبیلین ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سبیلین سے نجاست کے خروج، سبیلین سے نجاست کے خروج کی صورت میں اعضائے اربع کو دھونے کا حکم یہ امر تعبدی ہے، یہ امر تعبدی ہے، یعنی خلاف قیاس ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ امر تعبدی اپنے مورد پر بند رہتا ہے، امر تعبدی اپنے مورد پر بند رہتا ہے، لہذا خارج من غیر سبیلین کو خارج من السبیلین پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن عند الاحناف جس طرح خارج من السبیلین ناقض وضو ہے اسی طرح خارج من غیر سبیلین بھی ناقض وضو ہے، خارج من غیر سبیلین بھی ناقض وضو ہے۔ دلیل، احناف کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے خارج من غیر سبیلین کو خارج من السبیلین پر قیاس نہیں کیا، بلکہ ہم نے نجاست کو نجاست پر قیاس کیا ہے، لہذا ہم نے نجاست کو نجاست پر قیاس کیا، یعنی جیسے خارج من السبیلین کی صورت میں وضو کا نقض لازم آتا ہے، خارج من السبیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح خارج من غیر السبیلین کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خارج من السبیلین بذات خود ناقض وضو نہیں بلکہ اصل میں ناقض ہے نجاست کا خروج۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احناف کے نزدیک جو نقض وضو کا حکم ہے سبیلین اور غیر سبیلین دونوں صورتوں میں وہ اصل میں خارج من غیر سبیلین کو سبیلین پر قیاس نہیں کیا گیا بلکہ نجاست کا نجاست پر قیاس ہے، یعنی جیسے خارج من السبیلین ناقض وضو ہے اس کی وجہ نجاست ہے، خروج نجاست ہے، اسی طرح خارج من غیر السبیلین بھی ناقض وضو ہے اور اس کی وجہ بھی نجاست ہے،
تو یہاں پر خارج من السبیلین کا قیاس، خارج من غیر السبیلین کا قیاس خارج من السبیلین پر نہیں بلکہ نجاست کا قیاس نجاست پر ہے، یعنی خروج نجاست کا قیاس خروج نجاست پر کیا گیا ہے کہ جیسے خروج نجاست من السبیلین کی صورت میں نقض وضو کا حکم ہے، اسی طرح خروج نجاست من غیر السبیلین کی صورت میں بھی نقض وضو کا حکم کیا جائے گا، اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تھی احناف کے ہاں خروج نجاست کی تفصیل، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خروج نجس منہ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ نواقضات وضو میں سے پہلا ناقص تھا خروج نجاست، نجاست کا خارج ہونا۔ تو عزیز طلبہ، خلاصہ سبق کا یہ ہوا کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے نواقضات وضو میں سے پہلے ناقص کی تفصیل پڑھی ہے کہ نجاست کا خارج ہونا یہ ناقض وضو ہے، پھر خواہ نجاست کا خروج سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے، اور پھر سبیلین سے خواہ معتاد طریقے پر ہو یا غیر معتاد طریقے پر، ہر صورت میں نقض وضو کا حکم کیا جائے گا، اور غیر سبیلین بھی ناقض وضو ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ جو نجاست کا خروج ہوا ہے وہ اپنے مقام سے بہہ کر ایسے مقام کی طرف جائے جس کو وضو یا غسل کے اندر دھونے کا حکم لاحق ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی تفصیل خروج نجاست کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کو سمجھ کر اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔